السلام علیکم، میں ہوں آصف سومرو اور اس وقت میں موجود ہوں پتن منارہ۔ رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن سے 8 کلومیٹر دور دریائے سندھ کے مشرقی دہانے پر ایک خاک اڑاتی عمارت پتن منارہ کے نام سے اپنی مبہم سی شناخت کرواتی ہے۔ یہ تقریباً 2500 سال پرانی بدھ مت کی خانقاہ ہے۔ اس عمارت کے تاریخی حوالے بہت کم دستیاب ہیں، مگر اس بات پر ماہرین کا اتفاق ہے کہ یہ 3 منزلہ عمارت تھی جو موریان عہد اور وادی ہاکڑا کی تہذیب میں تعمیر کی گئی۔ پتن منارہ کی پہلی منزل کب گری، اس حوالے سے کوئی معتبر تاریخی حوالہ موجود نہیں ہے، البتہ دوسری منزل 1740 میں مسمار کی گئی۔ اس کی اینٹ پتھر کو دین گڑھ اور ساحل گڑھ کے نئے قلعوں کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ اس کی کھدائی کے دوران ایک اینٹ دریافت ہوئی جس پر درج شدہ سنسکرت تحریر کے مطابق یہ عبادت گاہ سکندر اعظم کے دور میں تعمیر ہوئی۔ بہاول پور گزٹ کے مطابق 18ویں صدی کے اوائل تک یہ عمارت عبادت کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ ماگھ بکرمی کیلنڈر کا 10واں مہینہ میں سندھ، بیکانیر، جیسلمیر کے راجہ یہاں شیواراتری کا سالانہ جشن منایا کرتے تھے۔ پتن منارہ دریائے ہاکڑا کے کنارے واقع تھا جو دریائے سندھ کی شاخ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ نے اپنا راستہ بدلا تو دریائے ہاکڑا بھی خشک ہو گیا اور اس طرح یہ شہر بھی خشک سالی کا شکار ہو گیا اور اس کی اہمیت بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ پتن منارہ کے ارد گرد پراسرار کہانیوں نے اپنا جالا بن رکھا ہے۔ یہ بات نہایت وثوق سے کہی جاتی ہے کہ کسی وقت بھی یہاں ایک خزانہ دفن تھا۔ کرنل منچن جو ریاست بہاولپور کے سیاسی کارندے تھے، خزانے کے بارے میں سن کر اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ کرنل اور ان کے ساتھیوں کا سامنا ایک گاڑھے سیال مادے سے ہوا جس پر مخصوص رنگ کی بڑی مکھیاں بھن بنا رہی تھیں۔ کرنل کے بہت سے ساتھیوں کی عین موقع پر موت ہو گئی۔ اس طرح یہ مہم پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ پتن منارہ کے ارد گرد تیزی سے بڑھتے ہوئے غیر قانونی قبضے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس ورثے کی حفاظت کے لیے حکومت کی جانب سے کبھی کوئی واضح لاہ عمل نہیں رہا۔ آثار قدیمہ کے محکمے کی جانب سے بھی کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا، پر گزرتے دن کے ساتھ اس عمارت کی حالت مزید خستہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب یہ زمین بوس ہو جائے گا۔ کرنل ٹاڈ جس پتن کا ذکر کرتا ہے وہ پتن 10ویں صدی عیسوی میں سومرا سلطنت میں کسی ریاست کا صدر مقام تھا۔ 10ویں صدی میں سومرا قبیلہ نے پتن کو دوبارہ تعمیر کیا اور ان کا یہ دارالخلافہ رہا۔ اسٹیٹ گزٹیئر مطبوعہ 1904 کے مطابق سندھی لوک کہانی مومل اور مہندرا کا ایک کردار مہندرا سرواہی کا ایک سردار تھا۔ اس وقت حمیر سومرا پتن منارہ کا حکمران تھا۔ کرنل منچن جو ریاست بہاولپور میں متعین انگریز ریزیڈنٹ تھے، بیان کرتے ہیں کہ پتن کی بدھ عمارت کے اندرونی پلستر کو اکھاڑنے سے وہاں کچھ سندھی عبارت درج پائی گئی جس کا متن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: میں نے ہر قسم کے منافع سے آدھ آنا فی روپیہ مندر کو بھجوانے کا اقرار کیا۔ کرنل منچن کہتے ہیں کہ اس عمارت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 1559 اور 1569 میں کچھ اشیاء یہاں بہت دور سے لائی گئیں۔ پتن منارہ کی عمارت کو 2ویں صدی عیسوی کی بہترین تعمیرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی پختہ اینٹوں کی یہ عمارت جس کی کرسی موجودہ سطح زمین سے 15 فٹ بلند ہے اور اس کے اوپر 26 فٹ بلند عمارت 12 مربع فٹ عرض کے ساتھ موجود ہے۔ موجودہ کھنڈر کے ارد گرد گول محرابوں کے نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ برج جو دور سے اب تک مینار معلوم ہوتا ہے کسی عظیم مرکزی عمارت کا ایک حصہ ہے اور اس ایک ٹکڑے سے اعلیٰ طرز تعمیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سرسوتی جس کو پاکستان میں ہاکڑا ندی کہتے ہیں ایک بہت بڑی ندی تھی۔ اس ندی کے کنارے مٹی میں شہروں، قصبوں اور گاؤں کے نشانات دبے ہوئے ملتے ہیں۔ سرسوتی یعنی ہاکڑا ندی اتنی بڑی تھی کہ سمندر سے جا ملتی تھی اور پتن منارہ ایک بہت بڑی بندرگاہ تھی۔ اس ندی میں ہزاروں سال پہلے بھی بڑے بڑے جہاز چلتے تھے اور پوری دنیا سے تجارت کی جاتی تھی۔ دراصل پتن ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ جہاز لگر انداز ہو اور منارہ ایک ایسے مینار کو کہتے ہیں۔ تو یہ غالب خیال ہے کہ پتن منارہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔
پتھر مینارہ سے تھوڑے ہی فاصلے پہ ایک چھوٹی سی مسجد نظر آتی ہے۔ اس چھوٹی سی مسجد کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق نواب محمد بہاول خان سوئم کے دور حکومت یعنی 1840 میں اوگر ذات کے ایک جوگی کے حوالے اس مقدس عمارت کا انتظام کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خود کو نمک کے ایک ڈھیر میں دفن کر کے اپنی زندگی ختم کر لی۔ جوگی کے شاگردوں نے پرانی رسومات ترک کر دی اور وہاں لنگ مڑی بنا دی۔ اس سے بانجھ ہندو عورتیں جو بچے جننا چاہتی ہوں ٹھیک ہونے لگیں۔ لنگ پوچا اتنی مشہور ہوئی کہ مسلم عورتوں نے بھی ماڑی آنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے روایتی مسلمانوں کے غصے کو ہوا ملی اور انہوں نے اس عمارت کو تباہ کر دیا اور اس کے کھنڈر پر مسجد تعمیر۔ یہ وہ روایتیں ہیں جن کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔